میں طلباء سے عرض کیا کرتا ہوں لفظ انقلاب اگر اس پہ آپ غور کر لیں انقلاب نکلا ہے قلبن سے، یعنی انقلاب کا مادہ کیا ہے؟ یہ ہے قلبن، قلب کہتے ہیں دل کو، انقلاب اصل میں دل کی کیفیت کے بدلنے کا نام ہے، دل کی کیفیت بدل جائے تو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے جب انقلاب برپا کیا تو کوئی تحریکیں نہیں چلائی ہیں، میرے مصطفیٰ نے ان کے دلوں کو بدلا ہے، جب دل بدل گیا تو کائنات بھی بدل جایا کرتی ہے، تو اس لیے اس دل کی کیفیت کو بدلنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس لیے قرآن مقدس کے بارے میں یہ لفظ آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس لیے میں نے کیا مولا اگر یہ قرآن اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، اگر پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین پہ اترتا زمین پاش پاش ہو جاتی، آسمان پہ اترتا تو آسمان ٹکڑے ہو جاتا، تو پھر کون سی جگہ ہے جہاں یہ قرآن پھیلے گا؟ تو میرے رب نے فرمایا نزلہ علی قلبک، اس قرآن کی طاقت کو اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا سینہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کا نزول کہاں ہوا؟ نزلہ علی قلبک، یہ قرآن مصطفیٰ کریم کے دل مقدس سینہ مقدس میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے میں بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں، طلباء میری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جب یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کا ڈائریکٹ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ سینہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی سند بھی نہیں ہوتی ہے، درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہوتا ہے، اس سینے کا ڈائریکٹ کنیکشن میرے مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جب دل بدل جائے تو پھر انقلاب برپا ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ جو احتجاج کر کے نہیں، میرے مصطفیٰ نے دل کی دنیا کو بدلا ہے، جب دل کی دنیا بدل گئی تو اسے دنیا انقلاب کا نام یاد رکھتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی بڑی محبت سے یہ درخواست کروں گا آپ حضرات سے، بڑی محبت سے کہوں گا کہ آج جو زمانہ چل رہا ہے سب سے زیادہ مشکل وقت مدارس پہ آیا ہوا ہے۔ اس بارے میں میں نے پہلے بھی، میرا چونکہ یہ محبوب موضوع سخن ہوتا ہے مدارس عربیہ، کیونکہ آج اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کسی کو ایٹم بم سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا چٹائی پہ بیٹھنے والے اس ننھے منھے بچے سے ہوتی ہے قسم سے۔ اس لیے مدارس کو مضبوط کریں، مدارس کو آباد کریں، مشکل وقت آتے ہیں آتے رہیں گے، اس لیے کہ قرآن مقدس جب بندہ پڑھتا ہے اور قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کرتا ہے تو پھر یقیناً روشنی کے مقابلے میں کالے کلوٹے کھڑے ہو ہی جایا کرتے ہیں، لیکن نور روشنی ہے، اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ خود چمکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کے گھر گئے، ان سے قرآن پاک سنا، یہ بڑی معروف سی روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں نے ایک اور رواج پڑھی ہے شاہکار رسالت میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے چلتے چلتے خانہ کعبہ کے اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ نفل عبادت آپ کیا کرتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے تو فاروق اعظم نے سوچا یار ہم ان کو مانتے تو نہیں ہیں، نبی بھی تسلیم نہیں کرتے، ساری کچھ باتیں آپ کی، لیکن میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے عزیزان گرامی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت دل انسان کیا کرتا ہے، سوچیے میرے آقا کریم سے قرآن کی تلاوت سنتا ہے، سرکار نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، جیسے قرآن سنتا جا رہا ہے عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی لگتی جا رہی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے قرآن کی تلاوت ختم کی ہے، فاروق اعظم آگے بڑھ کے کہتے ہیں سونے ہاں یہ دستے سے ہی تو پڑھا کی ہے، پر میں تینوں پتہ نہیں ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب کائنات کا میں کلام پڑھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امہ اہل سنت۔ اس لیے عزیزان گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی تو پیارے عمر کا دل بدل گیا، دل بدلا تو کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے، یہ صرف صحیفہ یہ پڑھنے کے لیے نہیں، صرف ثواب کے لیے
لیے نہیں ہے، ثواب بھی ہے اور صحیفہ انقلاب بھی ہے۔ جب بھی کائنات کا نظام بدلے گا، جب بھی کائنات کے اندر امن آئے گا، جب بھی کائنات کا نظام ٹھیک ہوگا، اللہ کے قرآن کے نظام سے ٹھیک ہوگا، کسی اور نظام سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آج تھوڑا سا عنوان بدلا ہے۔ گزشتہ جب میں حاضر ہوا تو قرآن پاک کے حوالے سے، آج ذرا تھوڑا سا علم کے حوالے سے باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا غور فرمائیں گے تو میں اپنی معروضات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، کل اے پیارے حبیب نبی علیہ السلام، آپ اعلان فرما دیجیے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مقدس کا قاری، قرآن مقدس پڑھنے والا طالب علم اگر اس پہ غور کرتا ہے تو قرآن مقدس نے سوالیہ فکر رکھا، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن نے نہیں دیا، قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، سارے تو وہ سارے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے، اور کچھ مجھ جیسے ان پڑھ بھی بیٹھے ہوں گے۔ آپ ان سے اگر یہ سوال پوچھ دیجئے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے ذرا تھوڑا سا، پھر ذرا زور سے بول لیجئے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھئی میں نے سوچا قرآن اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا قرآن بتانا یہ چاہتا ہے، یہ اتنا عام فام سوال ہے، جو نہیں پڑھا ہوا وہ بھی جانتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا ہے۔ نہیں بات سمجھ؟ پھر دوبارہ جو نہیں پڑھا ہوا اس سے بھی اگر یہ سوال کرو گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا۔ پھر کیوں برابر نہیں ہوتا؟ اب آئیے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ علم میں کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں، عین، لام اور میم۔ یاد رہ جائے گا، یہ سبق کیا آپ نے یاد کر کے جانا۔ علم میں کتنے لفظ ہیں؟ 3، عین، لام، میم۔ اب اگر ان کا معنی سمجھنا چاہیں تو عین اس سے مراد ہے علو، لام اس سے مراد ہے لطیف، اور میم اس سے مراد ہے ملکیت۔ یہ 3 لفظ ہیں۔ عین سے مراد کیا ہے؟ علو۔ علو کا معنی ہوتا ہے بلندی، علو کا معنی کیا ہے؟ بلندی۔ اب پہلا لفظ عین آیا، اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے جو بندہ علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابھی اس نے داخلہ نہیں لیا، زانو تلمس طے نہیں کیا، استاد کے ڈنڈے نہیں کھائے، اور میں بس گھر سے نکلا تو میں نے اس بندے کو تمام لوگوں سے علم بلند کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ علم پڑھنے کے لیے گھر سے جا رہا ہوتا۔ ابھی اس نے علم پڑھا نہیں ہے، ابھی اس نے داخلہ نہیں لیا۔ وہ روایت کہ آپ نے سنی ہوگی نا، میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جب بچہ گھر سے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی اس نے داخلہ نہیں لیا، ابھی استاد کا فارم اس نے فل اپ نہیں کیا، اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، یہ بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے نیچے کیا کرو؟ جو قالین بچھا کے آؤ، اس کے نیچے گرین قالین بچھا کے آؤ۔ اب یہ بچہ جب جا رہا ہے، داخلہ نہیں لیا، فرشتہ پاؤں کے نیچے پر بچھاتا ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، سوچ بچار کی، اگر کسی ملک کا صدر یا سربراہ کسی ملک میں آتا ہے، اس کے لیے صرف قالین بچھایا جاتا ہے، یہ اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا جب وہ سربراہ چل کے آتا ہے، جب وہ اپنی منزل پہ چلا گیا، اس قالین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، بس اس کی عزت کتنی دیر کے لیے ہے؟ 5 منٹ کے لیے ہوگی، 10 منٹ کے لیے، 15-20 منٹ کے لیے ہوگی، لیکن میرا رب کہتا ہے جو بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے قالین پر بچھاتے ہیں۔ کہا مولا کب تک؟ فرمایا جب تک یہ علم مکمل نہیں کرتا۔ نہیں بات ابھی، جب تک یہ علم مکمل نہیں کرتا، چاہے 5 سال لگا لے، 8 سال لگا لے، 10 سال لگا لے، اس کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچا نہیں جاتا ہے۔ وہ بندوں نے بچھایا تو کھینچ لیا جاتا ہے، یہ رب نے بچھایا، جب تک دستار نہیں ہوتی ہے اس کے قدموں کے نیچے قالین بچھا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب بندہ علم کے لیے آتا ہے، جب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے، علم اس بندے کا درجہ سب سے پہلے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ جب اس کا درجہ بلند ہو گیا، پھر اس کے بعد آگیا لام، لطیف۔ لطیف کا معنی ہے باریک۔ اب اس کا عام ترجمہ زبان میں سمجھا دوں، راز کی باتیں۔ کیا معنی ہوتا ہے لطیف؟ لطافت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راز کی بات۔ کوئی بندے بیٹھے ہوئے نا آپس سے، تو کسی نے راز کی گل کرنی ہوئے
تے یا تا کہندا میاں بیرو ذرا میری گل سن لے یا کہندا کان میرے نیڑے کری او ہولے دے کان نال منہ لا کے کہندا اے گل ہے نہیں یہ گل سمجھ آئی او کان لا کے کہندا کان نیڑے کری اورے کان نیڑے کیتا میرا گل کر لیندا سجے کھبے بیٹھے بندے نوں پتہ نہیں لگدا کہ راز دی گل ہر کسی نال کیتی وی نہیں جاندی نہیں گل سمجھ دو گلاں کیتیاں غور کرا نمبر 1 توجہ ہے کان نیڑے کر تیرے نال راز دی گل کرنی ہے تاکہ کسی نوں پتہ نہ لگے اور راز دی گل ہر بندے نال کیتی وی نہیں جاندی ہے وہ جگری یار ہوندا ہے نا کہندا یار نیڑے ہوئی نا تھوڑا جہا اللہ کہندا تواڈے وچ میرا جگری یار کیڑا ہے یار اللہ کہندا نیڑے ہوئے نا میں تیرے نال گلاں کرنیاں اب جب بندہ یہ پڑھتا آگے بڑھتا ہے اللہ اس بندے کو دوسرے بندوں سے ممتاز کر کے کہتا ہے ذرا سائیڈ پہ آ جا جیڑی گل میں تیرے نال کرنی ہے انہاں نوں نہیں سناونی رکھے توجہ میری گل تے اے راز دی گل انہاں نال نہیں کرنی نہ ہر بندے نال کیتی جا سکدی ہے پر میں اے ہن میرا جگری یار ہے نا یہ سمجھاون واسطے لفظ بولا ہے بغیر نہ چہری نسبت کھا کر حوالہ پر اے میرا دوست ہے اے دن راز دی گل ہن اللہ تے بندہ جڑیاں گلاں کردا ہے نا وہ ہر بندے نال نہیں ہوندیاں وہ کیڑیاں گلاں نے صوفیاء ہے نا صوفیاء ان کی تعلیمات کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں عرض کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں صوفیاء فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا اللہ سے باتیں کرنا فرمایا نماز پڑھا کرو اگر چاہتے ہو اللہ تم سے باتیں کرے پھر قرآن پڑھا کرو تو اللہ تم سے باتیں کرتا ہے اب جب بندہ علم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اللہ اس سے راز کی باتیں کرتا ہے جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کا رازدان ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ باتیں کرتا ہے وہ کون سی باتیں ہیں الحمد سے لے کر بدناس کی سین تک اللہ فرماتا ہے اے راز ہے میرا جیڑا بندہ علم کی دنیا میں قدم رکھے گا اس کو قرآن کا علم دوں گا ہر بندے کو قرآن کا علم نہیں دیتا اب قرآن میں کیا ہوتا ہے اس بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بات تو آپ سے کہنا چاہوں گا جب قرآن مقدس آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کا پہلا حرف کون سا بنتا ہے با اور والناس پہ جا کے ہوتا ہے ختم والناس کا آخری لفظ کون سا بنتا ہے سین با اور سین کو آپس میں ملائیں تو کیا بنے گا بس کیا بنے گا بس کیا مطلب فرمایا کائنات کے لیے میرا اکیلا قرآن بس کافی ہے بس کا معنی ہوتا ہے کافی بس کا معنی کیا ہوتا ہے فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور نظام کو دیکھتے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں جانب دیکھتے ہو فرمایا مت دیکھنا قرآن کائنات کے لیے کافی ہے دنیا کا کوئی علم ہو ہر دور کا مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے ایک دن میں بچوں کو مسئلہ سمجھا رہا تھا اب اس وقت پاکستان پہ ایک نہیں کئی عذاب نازل ہو رہے ہیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا 7ویں پارے کا میں ترجمہ پڑھا رہا تھا قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی میں نے بچوں کو کہا ذرا دیکھے قرآن کہتا کیا ہے قرآن نے کہا قل هو القادر بس یہ میرا سبق ہوگا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ وہ آیت ہے جس سے ہم نے سوچ کو بدلنا ہے جس سے ہم نے فکر کو بدلنا ہے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے قل اللہ فرماتے محبوب فرما دیجیے هو القادر اللہ قادر ہے طاقتوں کا مالک ہے اللہ ان یبعث علیکم عذاب اللہ تمہیں عذاب دینے پہ قادر ہے توجہ کرے میرے ملت کے غیور نوجوانوں آج آئے ہو ذرا تھوڑی سی سوچ بدل کے جانا قل هو القادر اللہ ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم فرمائے ایک عذاب آسمان سے نازل کروں گا اور ایک نیچے سے نازل کروں گا کتنے عذاب ہو گئے اب یہ یاد کرنا ہے قل هو القادر یہ میں تفسیر نہیں کر رہا مفسرین کی اقوال نہیں قرآن کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں کل جائیں اپنی مسجد اور مدرسے کے اندر کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ والا قرآن اٹھائیے اس کو پڑھ لیجئے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دوں گا میں نے کہا مولا کیسے دے گا کہا الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم ابھی قریب ہمارے پاکستان میں سیلاب آئے بولیے محبت سے اوپر سے کہ نیچے سے ٹھیک ہے
اور 7 بارشیں شروع ہو گئی، اوپر سے کہ نیچے سے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سوچنے کی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، غور کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یا اوپر سے عذاب آئے گا بارشوں کی شکل میں، یا نیچے سے آئے گا سیلاب کی شکل میں، او یلبسکم شیعا ویزید بعضکم بعض بعض، یہ دونوں آپس سے لڑا کے ایک بینو قتل کرانا۔ قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں۔ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آج وارثان محراب و ممبر بھی ممبر پہ بیٹھ کے قصہ اور حکایت کہانیاں سناتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں سناتے۔ اگر اس قوم کو اللہ کے قرآن کا پتہ چل جائے، قسم سے کہتا ہوں یہ رات کی نیند چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے یہاں جتنے بیٹھے ہیں؟ نماز عشاء ہو گئی، اس وقت سے لے کر اب تک بیٹھے، کتنے بجے جماعت ہوئی ہے؟ تقریباً 7 بجے، 7:15 کا نہیں، چلو کب پروگرام شروع ہوا؟ 8 بجے شروع ہوگا۔ کیا ٹائم ہے آپ ذرا بولے؟ ہاں جی، سوا کتنے گھنٹے بلتے؟ 8 سے لے کر 2.25 گھنٹے۔ نماز کے لیے کتنا ٹائم ہوتا ہے لگتا ہے؟ نماز عشاء پڑھے 15 سے 20 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتا دیجئے 2 گھنٹے تم یہاں بیٹھے ہو لیکن 15 منٹ کے لیے مسجد میں نماز کے لیے نہیں گئے، پھر کہتے ہیں ہم ثواب لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم جلسے سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم جلسے سے چولیاں بھر کے آتے ہیں۔ مجھے کوئی عالم یہ مسئلہ بتا دے جس محفل میں بے نمازی بیٹھے ہو وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے یا اللہ کی سزا نازل ہوتی ہے؟ مجھے بتا دو۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو کہتے ہو کہ چلو مسجد میں چلو، مسجد ویران اور خالی نظر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ انظر، اللہ فرماتا ہے غور کرو نا، سوچ وچار کرو، میں نے تمہیں عقل دی ہے نا، اللہ نے کیا دی ہے؟ یہ نشانی ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ قرآن نے اس لفظ کو ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر عنوان بدل بدل کے کہا۔ کہیں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے لیکن ہر بندے کے لیے نہیں جس میں عقل ہوتی ہے۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ اب میں بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس نشانی میں غور و فکر کیا؟ قرآن نے اس عنوان کو، قرآن کا ایک مضمون ہوتا ہے، طلبہ بیٹھے میں سبق سنا رہا ہوں، ایک میں بچوں کو عنوان بتاتا ہوں، جب ترجمہ پڑھاتا ہوں تصریف آیات۔ تصریف کا لفظ ہوتا ہے پھیرنا، یعنی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک آیت دوسری آیت کو تیسری آیت کو پڑھتے جائے، اللہ ایک مضمون کو پھیر پھیر کے بیان کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصریف آیت۔ معنی ایک ہی ہوگا، مضمون ایک ہوگا لیکن عنوان بدل جائے گا، الفاظ بدل جائیں گے۔ اب میں مثال زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، تھوڑی سی دینا چاہتا ہوں، یہی لفظ پڑھے کیا کہا؟ ان فی ذالک لآیات لقوم، بولیے محبت سے، یعقلون، نشانی ہے کس کے لیے؟ عقل والوں۔ دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یہ نشانی ہے ان کے لیے۔ الباب، الباب لبن کی جمع ہے۔ لبن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بادام کے اندر مغز ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں لب کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ جو بادام کے اندر مغز ہوتا ہے، چھلکا اتارتے ہیں، گری نکالتے ہیں، اس کو لبن کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے تو صحیح میرے ملت کے عیون نوجوان، اس کا تعلق بھی عقل کے ساتھ ہے۔ وہاں کیا کہا؟ یعقل، عقل کا لفظ بولا، یہاں لبن کا لفظ بولا۔ تیسرے مقام پہ کہا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، نہا کا معنی بھی عقل۔ اب دیکھیں یہ ہے تصریف آیات، یعنی معنی ایک ہے، مضمون ایک ہے لیکن الفاظ قرآن بدل بدل کے بول رہا ہے۔ بھائی اس لیے کہ کوئی بندہ ذہین ترین ہوتا ہے، کوئی ذہین تر ہوتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کم عقل بھی ہوتا ہے، تو ہر بندہ تو اس سطح پہ نہیں بیٹھا کہ وہ قرآن کی آیت کو سمجھ سکے، قرآن کے مضامین کو سمجھ سکے۔ اللہ نے جب قرآن نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا ہر بندہ ذی شعور نہیں ہوتا، ہر بندہ ذی عقل نہیں ہوتا، ہر بندہ ذی فہم نہیں ہوتا، ہر بندہ فطانت کا مالک نہیں ہوتا، ہر بندہ ذکاوت کا مالک نہیں ہوتا۔ کسی کی ذہنی سطح اوپر ہوتی ہے، کسی کی درمیانی ہوتی ہے، کسی کی نیچے
نیچے والی ہوتی ہے. قرآن تصریف آیات اسی مضمون کو بار بار بدل کے کرتا ہے. ہر عقل والا چاہے تھوڑیوں میں یا زیادہ غور کرے تو قرآن اسے نشانیاں عطا کر دیتا ہے. لیکن غور تو کرتے ہیں. انظر کیف نصرف الآیہ. نصرف کا معنی کیا؟ مصدر کیا؟ تصریف. آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، قرآن مقدس اللہ فرماتا ہے ذرا غور کرو، جب یہ بندہ علم کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے اس کے بعد میں اس کو اپنی راز کی باتیں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ عین لام میم. میم ملکیت پر دلالت کرتی ہے. ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. آپ اپنی بولی کہتے ہیں ملک صاحب کی حال ہے، جب تکڑا بندہ ہوگا نا انہوں کہتے ہیں ملک. عربی میں ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. اب اللہ فرماتا ہے جب بندہ علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے سب سے پہلے اس کے پاؤں کے نیچے سرخ قالین بچھاتا ہوں، اور جب پہلی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے اس سے راز کی باتیں کرتا ہوں. جب راز کی باتیں ہو جائے پھر میں اس کو کائنات کا بادشاہ بنا دیا کرتا ہوں. پھر اس کو کائنات کا بادشاہ بنا دیتا ہوں. ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جو تخت پہ بیٹھتا ہے، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جو مصلی رسول پہ بیٹھا ہوتا ہے. باقی جتنی بادشاہتیں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی ٹھڈا مار دے حکومت چلی جاتی ہے. یہ وہ اقتدار ہے، اس کو کوئی ٹھڈے سے ختم نہیں کر سکتا. اس کو اللہ قیامت تک اس کے لیے نعمت بنا کے رکھتا. امام احمد بن حنبل کا زمانہ تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ چلے گئے کسی شہر کے اندر. آپ تشریف لے کے گئے جو اس وقت کا دارالحکومت تھا. اتفاق ایسا ہوا مکان کی چھت پہ بادشاہ اور اس کی بیوی ٹہل رہے تھے. ادھر سے امام احمد بن حنبل آ رہا تھا تو لوگوں کو پتا چلا کہ لوگ بستی سے شہر سے دور تک استقبال کے لیے تشریف لے کے آ رہے تھے. اتنے لوگ پیدل کر رہے تھے کہ ان کے قدموں سے جو مٹی اور دھول اڑ رہی تھی اس سے اتنی مٹی تھی کہ کہیں روشنی نظر نہیں آتی تھی. بادشاہ کی بیوی نے دیکھا بڑی مٹی اٹھی ہوئی ہے، بڑے بندے کٹے. بادشاہ کی بیوی بادشاہ سے پوچھتی ہے اے جڑا شور شرابہ تھے، بندے کٹے تھے، مٹی اڑ دی، یہ مسئلہ کی ہے؟ اس نے کہا ایک مولوی ہے جس کو دنیا احمد بن حنبل کہتی ہے، جس کو دنیا امام احمد بن حنبل کہتی ہے، وہ آ رہا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے نکلے ہیں. تو بادشاہ کی بیوی مسکرا کے کہنے لگی سرتاج سن لے، پھر بادشاہ تو نہیں، بادشاہ تو وہ ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بادشاہ کی بیوی کہتی ہے سرتاج پھر سن لو، بادشاہ تم نہیں ہو، بادشاہ تو وہ ہے. تمہارے استقبال کے لیے لوگ بندوں کو ہانک کے لاتے ہیں، ڈنڈے مار کے لاتے ہیں، یہ خود گئے ہیں. بڑا فرق ہوتا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ احمد بن حنبل نے قربانیاں بھی تو بڑی دی ہیں نا، قسم سے کہتے ہیں. ہر روز احمد بن حنبل کو چوک پہ کوڑے مارے جاتے تھے. جب مسئلہ خلق قرآن تھا، حاکم اس وقت کی حکومت معتزلہ کی تھی، بڑے ڈنڈے برسائے، بڑے کوڑے مارے. کا مسئلہ بدل لو، کا نہیں ہو سکتا ہے، جو میری زبان سے نکلا ہے پھر مسئلہ یہی رہے گا. احمد بن حنبل کے لیے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے آقا کریم نے خواب میں زیارت کرائی. فرمایا شافعی احمد بن حنبل اپنے شاگرد کو کہہ دو مسئلہ تمہارا سچا ہے پر بدلنا نہیں ہے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اسلام کے لیے جب قربانی کا وقت آتا ہے تو احمد بن حنبل میدان میں نکلتا ہے، پھر کائنات دیکھتی ہے. بادشاہ کا اتنا استقبال نہیں ہوتا جتنا احمد بن حنبل کا استقبال ہوا کرتا ہے. اس لیے کہا عین لام میم ملکیت. جب یہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اللہ اس بندے کو کیا کرتا ہے؟ بادشاہت عطا کر دیتا ہے، حکومت عطا کر دیتا ہے. اس کی حکومت سروں پہ نہیں ہوتی، اس کی حکومت دلوں پہ ہوا کرتی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ میرا محبوب بن گیا، یہ میرا دوست بن گیا ہے. اب میرا دوست بھی ہو اور عام بندوں کے برابر ہو جائے پھر یہ نہیں ہو سکتا. اور یا تو کسی کی وزیر اعظم کے ساتھ ایک مرتبہ تصویر بن جائے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میری فلاں وزیر اعظم کے ساتھ تصویر آئی ہے. وہ جس کی دوستی وزیر اعظم کے ساتھ ہو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو اسے تو اور زیادہ فخر کرتا ہے. اس
یہ علم کی طرف توجہ دے. آج مسلمان ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج وہ انگریز علم کی دنیا میں آگے نکلا تو پھر آج اس نے دیکھا کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. ان لوگوں نے سستی چھوڑ دی، وگرنہ یہ وقت تھا ان لوگوں کو تو ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا. گوروں کو قسم سے کہتا ہوں یہ مسلمانوں سے سیکھا کرتے تھے. کبھی آپ وہ پڑھیں جس وقت تاتاریوں نے بغداد شریف پہ حملہ کیا، ایک شہر کے اندر کتنی لائبریریاں تھیں. ان لائبریریوں کو جب جلایا گیا، ان کتابوں کو جلایا گیا، دریا میں ڈالا گیا، تو کتنے دن تک اس دریا کا پانی ان کتابوں کے برق کی جو سیاہی تھی اس سے کالا ہو کے چلتا رہا تھا. علم تھا یہ مسلمانوں کو، جس کو اقبال نے کہا تھا وہ کتابیں جنہیں دیکھ کے ہوتا ہے ہمارا دل سیپارا. وہ آبا کی کتابیں کہاں چلی گئی؟ وہ آبا کی کتابیں کہاں ہیں جن کی حفاظت ہم نے کرنی تھی؟ اس لیے میرے ملت کے حیود و جوانوں، علم کا تعلق براہ راست رب کائنات کی ذات کے ساتھ ہے. علم کا تعلق براہ راست میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ ہے. یہ قرآن کا علم ڈائریکٹ اللہ سے سینہ مصطفیٰ پہ آیا ہے. سینہ مصطفیٰ سے آج تک براہ راست اس کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑ رہا ہے. فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ پڑھتے جائیں تو میرا خیال ہے اتنے فضائل و مناقب بیان کیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے. آج اصل میں جس شے کی قیمت کا بندے کو ادراک نہ ہو، علم نہ ہو نا، وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس علم کی قدر، اس علم کی عزت ہمارے دماغ میں نہیں ہے. ہمارے دماغ میں اس علم کی قدر ہے جس کو پڑھ کے بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بنتا ہے. وہ سمجھتے ہیں علم ہے، لیکن اس علم کا پتہ ہی نہیں کہ اس علم کی شان کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یاد رکھنا کہ میرا جملہ سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کالج اور یونیورسٹی میں علم پڑھایا ہی نہیں جاتا، وہاں فن سکھایا جاتا ہے. پیسے اکٹھے کرنے کے فن گور بتائے جاتے ہیں. وہ صنعت ہے، علم کا گہوارہ نہیں ہے. میرے لفظوں پہ ذرا وہاں بیٹھ کے نا تھوڑا سا غور کر لینا. سکول و کالج یہ کیا چیز ہے؟ علم کا گہوارہ نہیں ہے، وہ صنعت ہے. وہاں فن سکھایا جاتا ہے، پیسے اکٹھے کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. علم تو اللہ کے قرآن اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، ایک وہ وقت تھا جب ہم جدھر دیکھتے ہمیں علماء نظر آتے تھے. آج ہمیں علماء نظر نہیں آتے، بہت کم نظر آتے، اس لیے کہ ہم نے مدرسوں کو خالی کر دیا. ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی ہے. اگر ایک جملہ اور کہہ دوں تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ آپ سے ایک سوال کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ایک سے چھوٹا سا سوال کر کے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا سوال. ایک مرتبہ ایک آستانے پہ میرا معروضات عرض کرنے تھے، وہاں بھی میں نے پیرا نظام تشریف لیا. آپ صبح کسی دربار کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، کاپی لے لیں، رجسٹر لے لیں، جو مرد عورت وہاں آئے لکھتے جائیں. صبح سے لے کر شام تک آپ مجھے بتا دیں، گن لینا کتنے بندے اور عورتیں دربار پہ حاضری کے لیے آئیں گے. سوال آگے سمجھ لیں. پھر وہی رجسٹر لے کے آپ مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، صبح سے لے کر شام تک مجھے بتا دینا کتنے بندے صرف مدرسے میں حاضری کے لیے آئے. سوال یہ فکر آ گیا؟ سمجھ غور کریں گے آپ. اب میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، یہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، دوبارہ صرف یاد کرنا چاہتا ہوں دہرانے کے لیے. اب مجھے علماء تشریف فرمائے مسئلہ بتا دیں، دربار پہ جانے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا مدرسے میں جانے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے حضور کا فرمان نشانہ میں حدیث عرض کرتا ہوں. صرف آپ سے میں نے سوال یہ فکرہ پوچھا ہے. پھر ذرا بارے میں غور کیجیے. اگر کوئی آدمی ایک دربار بابا حدیث شریف چلے جائے، کھڑے ہو جائیں، آپ صبح سے لے کر شام تک دیکھیے کتنے بندے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں گے. لیکن مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائے صبح سے لے کر شام تک، بڑی مشکل ہے 5-10 بندے آ جائیں گے. تو جس قوم کے اندر علم کا شوق نہ ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. اور ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کسی دانشور کا بڑا کمال کا، کہا جس معاشرے کے اندر کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہو، جس معاشرے میں
کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہو اور جوتے شو کس میں سجے ہوئے. جائیں کبھی لاہور انارکلی اتوار والے دن جائیں فٹ پاتھ پہ کتابیں پہ وہاں سے کافی کتابیں تلاش کر کے لائے وہاں سے نایاب کتابیں مل جاتی. جس معاشرے میں کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہو اور جوتے شو کس میں سجے ہو اس قوم کو علم کی نہیں پھر جوتوں کی ضرورت ہے. اس قوم کو پھر علم کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج میں آپ سے سوال یا فکر صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے دربار پر حاضری کے لیے ہمارے حالانکہ عورتوں کو جانا جائز ہی نہیں ہے, پھر بھی کثیر تعداد میں وہاں عورتیں جاتی, ہماری عورتیں جاتی ہے نا. ہم نے کبھی ان کو سمجھایا کہ عورتوں کا درباروں پہ جانا کیسا ہوتا ہے؟ عورت دربار پہ آ کے ایک رواج چلا ہو نوراتا بڑھ گئی ہے. معلوم نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے سیکھا. ہمارے علماء بھی ڈرتے, ناراض رہو تو یہ بھی نہیں بتاتے ڈرتے ہوئے بھئی اگر 10 دکھتا تھا پتہ نہیں کوئی یاد رکھ لیجئے میرے ملت کے غیور ہو جائے. نوراتا عورت کے لیے گھر سے بغیر محرم کے نکلنا جائز نہیں ہے. جو صلاۃ قصر کا سفر بنتا اتر سفر, ہم اپنی عورتوں کو نوجوانوں کو اور بوڑھیوں کو 9 دن درباروں میں بیٹھا دیتے ہیں نوراتے کے لیے. کس کام کے لیے؟ کون سی شریعت ہے یہ؟ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے ملت. اچھا پھر ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہو. اچھا فردوسی صاحب ایک مسئلہ عورتیں میلاد پڑھ سکتی ہیں؟ یقین جان گیا انہیں دنوں کا میں کہ یار میں نے آج تک تھوڑا سوال ہی نہیں سمجھ آیا, جواب بھی نہیں ہونا. جی عورتیں میلاد پڑھ سکتی ہیں. میں کہ یار یہ پہلے میں نے کہا میلاد پڑھنا نیکی نہ کرنے کے برائی رکھیں یہ تو نیکی. میں کہ پھر نیکی رہن دے وہ برائی کی تھی رکھیں کہتے یہ آواز باہر جاتی ہے. تو میں کہا کہ یہ مکالہ دربارہ تھے ملدیاں مدین اردو تو نہیں چلی دی عادت نہیں. میں بھائی اس کا اہتمام کر لے, چلو پردے کے اندر پڑھ لیں. جس طرح مرد پر تبلیغ فرض ہے, جو عورت پڑھی لکھی ہے اس پر بھی تبلیغ فرض ہے. یہ بات دیر میں رکھ لیجیے. کس نے کہا کہ عورت تبلیغ نہیں کر سکتی ہے؟ جس طرح مرد پر میرے آقا کریم کا نہیں فرمان ہے. آدھا اسلام میں نے پھیلایا ہے, آدھا اسلام امی عائشہ نے پھیلایا. مردوں کو تبلیغ آمنہ کے لال نے کی ہے, عورتوں کو تبلیغ امی عائشہ نے کی ہے. اب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جائز ہے یا نہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی کمی بیشی ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, ایک مسجد ہے اسے کتا بڑھ جائے, تو پوچھے جی مسجد سے کتا بڑھ گیا مسجد ڈال دیں گے؟ وہ میاں 4 دیواری پا کتا اندر نہ بڑھے مسجد نہیں ڈائی دی ہے. اگر کوئی غلطی کمی بیشی اس کو دور کر لیجیے. دین کا کام تو کرنے دیجیے نا. کیا بازاروں میں جائے تو کوئی سوال نہیں ہوتا, درباروں پہ جائے تو کوئی سوال نہیں ہوتا. اگر کسی نے دین سیکھ لیا تبلیغ شروع کر. فردوسی صاحب بتائیں مسئلہ کیا عورت میلاد پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ شادیوں پہ گانے گا رہی ہوتے تو نہیں پوچھتے, ڈانس کرتے تو سوال نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے. جب دین کی بات آتی, شیطان بھی بڑا شریف آدمی ہے, وہ پتہ کس ٹائم آ کے وار کرتا ہے. بازار جاوے تو شیطان تو نہیں کہ جا کے سوال کر کے آؤ. دربارہ پہ جا شیطان نہیں آ کے جا کے سوال کر کے آؤ. گانے گائے, مہندی کی رسم پہ ناچ رہی ہو, شیطان نہیں آ کے جا کے مولوی سے مسئلہ پوچھ. جو ہی نیکی کا کام شروع ہوتا ہے شیطان شریف آ جاتا ہے, کہتا اچھا دوستو یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. اب چونکہ یہ ویسے تو نہیں رکیں گے, جائز نہ جائز کا تصور اٹھائیں گے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اگر دربار کو صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں کی تعداد میں بندے جاتے ہیں تو مسجد مدرسے میں جانا اور دربار پہ جانا, تو مجھ سے مسئلہ پوچھے تو میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے مدرسے میں جانے کا ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. یہ مقصد پہلے یہاں پڑھی تھی, پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بولی والی کہ میں نام یا کہنا ساری مور ایمانت سنیا دی قوم ہے. دیئے آج تقریر کر کے جو کل چھاڑ دے پرسوں دوبارہ کرو, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگنی ہوا کی تھی کہ دوبارہ نہیں کی تھی. میرا استاد بھائی بڑا سمجھدار ہے, وہ کہندا جی تقریر ایک بندے میں نے پوچھا تسی بار بار ہوا کر دے ہو کہ میں کہ نماز کے اندر فاتحہ بار بار پڑھ لیں گے, تقریر بھی بار بار سن لے کر کچھ نہیں سنا. یہ بھی کو باتیں کرنے کی کہنے لگ رہے. ہمیں بڑی موقع قسم سے کہتا ہوں نہیں تقریر تیار کرنے دی وہ دوبارہ کر. میں کہتا تو تمہیں یاد ہے ایسے مگر کوئی نہیں, میرے پتہ یاد کوئی نہیں. حدیث آخری اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے کے 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک جماعت ذکر اذکار میں مصروف ہے اور ایک جماعت تعلیم و تعلم میں مصروف ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جماعتیں خیر پر ہیں. جو ذکر کر رہی ہے اللہ اللہ کا یہ بھی خیر پر ہے, جو تعلیم و تعلم میں مصروف ہے یہ بھی خیر پر ہے. لیکن فرمایا میں اس جماعت میں بیٹھوں گا جو سبق یاد کر رہا ہے, جو تعلیم و تعلم میں مصروف ہے. کیوں؟ فرمایا انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے اور استاد تعلیم کی کلاس میں اچھا لگتا ہے.
تو اس لیے آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میرے ملت کے غیر نوجوانوں، مدرسوں میں حاضری کے جاؤ، اپنے بچوں کو داخل کراؤ، قرآن کا عالم بناؤ، قرآن کا حافظ۔ غلطیاں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، ہم بھی تو آپ کی طرح گوشت کے بنے، کوئی پتھر کے نہیں بنے، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ آپ کے بچے گھر میں غلطی کرتے ہیں، گھر سے نہیں نکالتے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو مہمان رسول ہوتے ہیں نا۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔